السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، خوشیاں اور سکون والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ۔ آج کی جو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک چھوٹا سا کوسچن پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ سب جب آج صبح اٹھے اور آپ کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے آپ نے کس چیز کو دیکھا تھا؟ سچ سچ بتائیے گا کمنٹ میں۔ اللہ کا شکر ادا کیا تھا یا موبائل اٹھایا تھا؟ اگر جواب موبائل ہے تو فکر مت کیجیے، آپ اکیلے نہیں ہیں، میں بھی پہلے بالکل ایسی ہی تھی۔ اور آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے۔ میں کسی کو جج نہیں کر رہی ہوں، پہلے کلیئر کر دوں، کیونکہ میں خود بھی یہ سب عادتیں کر چکی ہوں۔ بس دل سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی تھی آپ لوگوں کے ساتھ، شاید میری طرح کسی اور کی بھی مدد ہو جائے۔ تو چلیں باتیں بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کام بھی کرتے ہیں، آپ ویڈیو بھی انجوائے کیجیے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے، یہاں پر تقریباً میں آپ کے ساتھ 10 پوائنٹ شیئر کروں گی اور آپ نے کوشش کر کے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی لائف میں، تاکہ آپ کی زندگی پہلے سے زیادہ آسان اور خوبصورت ہو جائے۔ صبح اٹھتے ہی موبائل نہیں اٹھانا، سب سے پہلی بات۔ سب سے پہلے اپنی عادت کی آپ نے چینج کرنی ہے۔ ہم میں یہ سے کتنے لوگ ہیں جو آنکھ کھلتے ہی واٹس ایپ، فیس بک اور یا پھر یوٹیوب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، دماغ دن کی شروعات ہی دوسروں کی اپڈیٹ سے ہم لوگ کر لیتے ہیں۔ اب میں کوشش کرتی ہوں کہ پہلے اللہ کا شکر ادا کروں، سورۃ فاتحہ پڑھ لوں، یا پھر اٹھتی ہوں تھوڑا پانی پیتی ہوں، پھر موبائل کا ٹائم دیکھتی ہوں، اور یقین مانیے پورا دن ہی ہلکا ہلکا لگتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ ہر نوٹیفیکیشن ضروری نہیں ہوتی ہے۔ ہم جو اپنے موبائل میں ہر نوٹیفیکیشن آن کرتے ہیں نا، اسی کی وجہ سے ہم آدھا گھنٹہ صبح صبح اٹھ کے موبائل پہ ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ بس موبائل نے رنگ نہیں کیا اور ہم نے فوراً اٹھا لیا، مطلب کہ نوٹیفیکیشن بیل جب بجتی ہے، چاہے ضروری کام رہے ہوں گے، لیکن اگر ہم 5 منٹ بعد دھیان دیں تو بھی کام جو ہے نا چل جائے گا۔ میں بہت سے فالتو نوٹیفیکیشنز کو بند کر چکی ہوں اور اس کا بہت فائدہ ہوا۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے، کھانا کھاتے وقت موبائل سائڈ پر رکھیے۔ آج کل ایک عجیب سین ہوتا ہے، ٹیبل پر فیملی بیٹھی ہوتی ہے لیکن ہر کسی کے ہاتھ میں اپنا اپنا موبائل ہوتا ہے، نہ بات ہوتی ہے نہ ہنسی، صرف سکرین چل رہی ہوتی ہے۔ کوشش کیجیے روز صرف 20 منٹ بنا موبائل کے فیملی کے ساتھ کھانا کھائیے۔ یہ 20 منٹ بہت قیمتی ہوتے ہیں جو آپ کو آنے والی زندگی میں یہ وقت بہت یاد کروائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے جی، صرف 5 منٹ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ یہ مطلب کہ صرف 5 منٹ ہم لوگ فون یوز کر لیں۔ ہم سب کہتے ہیں بس 5 منٹ ریل دیکھ لیتی ہوں، بس 5 منٹ میں یہ ویڈیو دیکھ لیتی ہوں، بس یہ والی ریل دیکھ کے میں اٹھتی ہوں، اور جب ٹائم دیکھتے ہیں تو 45 منٹ گزر جاتے ہیں۔ تو 45 مطلب پونا گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ اگر ہم روز پونا گھنٹہ کا حساب لگائیں تو کتنے گھنٹے بن جاتے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ پوائنٹ نمبر 5 ہے، سونے سے پہلے موبائل چھوڑ دیجیے۔ پہلے میری بھی عادت تھی، لائٹس آف اور موبائل آن، کبھی ریلز، کبھی شارٹس، کبھی کمنٹس، کبھی کیا دیکھنا، پھر نیند بھی دیر سے آتی تھی۔ اب میں کوشش کرتی ہوں کہ سونے سے پہلے موبائل کو نا سائڈ پہ رکھ دوں، تھوڑا سا دور، اور اس میں واقعی کافی فرق محسوس ہوتا ہے۔ آپ کبھی ٹرائی کیجیے گا کہ آپ کو دیکھنا نیند بھی اچھی آئے گی اور آپ صبح ریلیکس بھی اٹھیں گے۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے، روز اپنا اسکرین ٹائم دیکھیے۔ ایک دن میں آپ نے اسکرین ٹائم دیکھنا ہے، کیا آپ کتنا ٹائم اسکرین کو دیتے ہیں؟ میں خود حیران رہ گئی۔ سوچئے اگر روز 6 گھنٹے موبائل پر ہیں تو سال کے کتنے گھنٹے صرف اور سال کے ہم لوگ اس کو دے دیتے ہیں اسکرین کو۔ یہ سوچ کر ہی میں نے اپنی عادتیں بدلنا شروع کر دی۔ اور دیکھیں ایک سال میں اگر ہم کتنے ہی گھنٹے، آدھے سے زیادہ گھنٹے ہم لوگ صرف اسکرین ٹائم میں ہوتے ہیں۔ 6 گھنٹے تو صرف میں نے آپ کو ایک بات کی ہے نا، لیکن 6 گھنٹے سے بھی کئی گھنٹے زیادہ لوگ جو ہیں ہر وقت فون میں ہی گھسے رہتے ہیں، سوری ٹو سے۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے جی، موبائل سے صرف انٹرنیٹ نہیں، لرننگ بھی کیجیے۔ موبائل کوئی غلط چیز نہیں ہے، موبائل بہت اچھی چیز ہے، اسی سے ہم ریسیپیز سیکھتے ہیں، اسی سے بزنس کرتے ہیں، ہم قرآن بھی اس میں سے سیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، تلاوت نعتیں سن سکتے ہیں، اسی سے نئے سکلز بھی سیکھ سکتے ہیں۔ بس ہر روز تھوڑا وقت اپنی گروتھ کے لیے بھی رکھنا چاہیے ہمیں، تاکہ ہمارا دماغ ریلیکس ہو سکے اور ہم ایزی ہو کے نا باقی دنیا کو بھی دیکھیں۔ صرف موبائل نہیں، ایک ٹائم مینجمنٹ کرنا پڑتا ہے، موبائل کے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی، اور ہر چیز۔ تو یہاں پر نا ساتھ میں بریانی بنا رہی تھی، چکن پلاؤ بنا رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ اس کی ریسیپی بھی ساتھ ساتھ آپ کو دکھا دوں۔
تو چلیے ساتھ ساتھ چکن پلاؤ کو ہم انجوائے کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم پوائنٹ نمبر 8 کو بھی انجوائے کرتے ہیں کہ ہر لمحہ ریکارڈ کرنا ضروری نہیں. کبھی کبھی موبائل سائڈ پر رکھ کر صرف اس لمحے کو جی لیجیے. بچوں کی مسکراہٹ، امی کی بات، کبھی کبھی بارش کی آواز، یہ سب کیمرے سے زیادہ دل میں اچھے لگتے ہیں. پوائنٹ نمبر 9 ہے بچوں کو موبائل سے زیادہ اپنا وقت دیجیے. اگر گھر میں بچے ہیں تو ان کے ساتھ بات کیجیے، گیمز کھیلیے، اسٹوری سنائیے. بچے موبائل نہیں اپنے ماں باپ یاد رکھتے ہیں. بہت ہی قیمتی اور بہت ہی زبردست یہ بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جتنے بچے والدین کے ساتھ کھیل کے، ان کے منہ سے اسٹوریز سن کے اور ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر کے خوش ہوتے ہیں، وہ فونز میں صرف گھسے رہتے ہیں اس لیے تاکہ وہ مصروف رہ سکیں. یہ ایک میں آپ کو حقیقت پہ جو ہے نا مبنی بات بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کو اسٹوریز نہیں آتی ہیں یا آپ کو کوئی گیمز نہیں آتی ہیں تو یہ فون ہے نا، اگر فضول کی ہم لوگ ریلز دیکھ رہے ہیں، فضول میں ہم لوگ یہ ٹائم اپنا ضائع کر رہے ہیں، تو وہی ہم اس چیز کو سیکھنے میں لگائیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ٹائم اسپینڈ کریں. پوائنٹ نمبر 10 ہے لاسٹ میرے، روز آدھا گھنٹہ نو موبائل ٹائم رکھیے. مطلب کہ ہم نے اتنی دیر ہم نے فون یوز نہیں کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. نہ کالز اٹھانی ہے، نہ ریلز دیکھنی ہے، نہ فیس بک دیکھنا ہے. صرف اپنے لیے یا اپنی فیملی کے لیے یا اللہ کی عبادت کے لیے. یقین مانیے اس آدھے گھنٹے کا سکون پورے دن کو بدل دیتا ہے. ہاں آدھا گھنٹہ تو میں کہہ رہی ہوں، اگر آپ گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے نکال سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اس سے اچھی بات اور ہو کیا سکتی ہے. آج کی ویڈیو کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ہم موبائل کو برا نہ کہیں بلکہ اس کا صحیح استعمال سیکھیں. اگر میری کسی ایک بات نے بھی آپ کو سوچنے پر مجبور کیا تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ آج سے کون سی عادت بدلنے والے ہیں. ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اور جو میں نے آپ کے ساتھ یہ آج 10 پوائنٹس شیئر کیے ہیں ان کو اپنی لائف میں لانے کی کوشش کیجیے. میں یہ مانتی ہوں کہ اگر آپ ایسا کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی لائف آہستہ آہستہ بدلے گی. آپ کے بچے چڑچڑا ہونا ختم ہو جائیں گے، کیونکہ بچے چڑچڑے تب ہوتے ہیں جب والدین ان کو ٹائم نہیں دیتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو میرا آج کا یہ ولاگ جو ہے پسند آیا ہوگا. پلیز اپنے رائے کا اظہار کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا کیونکہ آپ کے لائک سے بہت حوصلہ افزائی ملتی ہے، اور کم از کم ایک سبسکرائب تو بنتا ہی ہے. اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. مجھے دیں اجازت، ملتی ہوں اپنے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.